بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف میں اکثر مقامات پر آیا ہے کہ اللہ کی آیات کو قلیل قیمت پر نہ بیچو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں اور جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان کے ہوتے ہوئے انسان کوئی غلط کام نہ کرے۔ جیسے مثال کے طور پر خاوند اور بیوی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاوند کے لیے بیوی کو اور بیوی کے لیے خاوند کو پیدا فرمایا ہے۔ اب جو لوگ شادی کے بغیر ناجائز تعلقات استوار کرتے ہیں، بد نظری کرتے ہیں یا بدکاری کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی آیات کو معمولی قیمت پر بیچتے ہیں، کیونکہ محبت تو انسان جائز طریقے سے کرتا ہے، اور ناجائز طریقے سے محبت کا استعمال کرنا گویا اللہ کی آیات کو حقیر قیمت پر بیچنا ہے۔ تو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا ناجائز استعمال کرنا گویا اللہ کی آیات کو، اللہ کی نشانیوں کو حقیر قیمت پر بیچنا ہے۔ یعنی حقیر قیمت پر بیچنے سے مراد یہ ہے کہ انسان صرف دنیا کے مفادات کو مد نظر رکھے، اپنے ذاتی مفادات کو مد نظر رکھے، اور اس کے لیے حلال اور حرام کی تمیز نہ کرے، جائز و ناجائز کی تمیز نہ کرے، بلکہ اپنا مفاد حاصل کرے، تو یہ ہے حقیر قیمت پر اللہ کی نشانیوں کو بیچ دینا۔ انسان کا وجود اللہ کی نشانی ہے، انسان کے اندر جو محبت کا جذبہ ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہے۔ اسے اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا جو ہے نا وہ ضروری ہے، فرض ہے، لازم ہے۔ اور جو ایسا نہیں کرے گا، ناجائز طریقے سے کام کرے گا کچھ بھی، تو وہ گویا اللہ کی آیات کو حقیر قیمت پر بیچ رہا ہے۔ اسی طرح انسان جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو دین کا کام ہے، دین کی خدمت ہے، وہ انسان جب کرے تو پیسے وصول نہ کرے۔ جیسے علماء دین ہوتے ہیں، وہ اگر علم سکھاتے ہیں تو اس کے عوض وہ پیسے وصول نہ کریں، یہ گویا حقیر قیمت وصول کرنا ہے اللہ کی آیات کو بیچ کر، جبکہ یہ اطلاع غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عالم دین ہوتا ہے، وہ علم سیکھتا ہے، دین کا علم سیکھتا ہے، پھر اگر وہ صرف مفت میں دین کا علم بانٹے گا تو پھر روزگار کے لیے کیا کرے گا؟ کیا وہ الگ سے روزگار بھی کرے اور پھر دین کا کام بھی کرے؟ اس کے لیے وہ مشکل ہو جاتا ہے بعض علماء کے لیے، کیونکہ علماء کرام وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہوتی ہے اسلام سیکھنے کے لیے اور اسلام کی تبلیغ کے لیے، تو ان کے خرچے کے لیے، ان کے روزگار کے لیے کیا سبب ہو سکتا ہے پھر؟ تو وہ پھر یہی ہے کہ وہ جو ہیں وہ دین کا علم سکھائیں گے، اور اگر وہ پیسے وصول کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی آیات کو نہیں بیچ رہے، وہ اپنے وقت کو بیچ رہے ہیں، کیونکہ وقت ان کا قیمتی ہے، تو وقت کی قیمت وہ وصول کرتے ہیں کہ وقت انہوں نے استعمال کیا ہے اور علم سکھایا ہے، انہوں نے علم سکھایا ہے، اللہ کی آیات کو نہیں بیچا بلکہ علم سکھایا۔ علم سکھانے کے بھی وہ پیسے وصول کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک دنیا دار جو عالم ہوتا ہے،
ٹیچر ہوتا ہے، اسکول کالج یونیورسٹی کا ٹیچر، وہ جب سکھاتا ہے علم تو پیسے وصول کرتا ہے نا، تو اس کا حق ہے، علم بھی سکھاتا ہے پیسے بھی وصول کرتا ہے۔ اسی طرح عالم دین کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ دین کا علم اگر سکھاتا ہے، بتاتا ہے، تو اس کے عوض وہ پیسے وصول کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کی آیات کو بیچنا نہیں ہے، بشرطہ کہ وہ خلوص نیت سے صحیح دین کا علم دے، اور پھر جو جتنی قیمت کا وہ مطالبہ کرتا ہے اور لوگ دیتے ہیں وہ لے اس سے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں۔ تو اب ایک عالم دین اللہ کی آیات کو تب بیچے گا کہ جب اسے کوئی پیسے دے، میں آپ کو اتنے پیسے دیتا ہوں، میں آپ کو اتنی دولت دیتا ہوں، تو آپ میری مرضی کا فتویٰ لکھ دیں، تو وہ عالم دین بددیانتی کرے اور جو صحیح اسلامی فتویٰ ہے وہ نہ بیان کرے، غلط فتویٰ بیان کر دے اور اس کے عوض پیسے لے، وہ ہے پھر اللہ کی آیات کو بیچنا، کہ پیسے لے کر شریعت کے احکامات کو تروڑ مروڑ کر اپنی مرضی کے مطابق ایک غلط فتویٰ کسی کو دے دینا، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو چیز ہے نا، وہ ہے اللہ کی آیات کو بیچنا، وہ اسلام میں حرام ہے۔ تو اکثر علماء اکرام ایسا تو نہیں کرتے، وہ تو صحیح اسلام کا علم سکھاتے ہیں، اور اس کی وجہ اگر وہ معاوضہ لیتے ہیں تو وہ جائز ہے۔ تو اب کہو گے، کوئی کہے کہ پھر انہیں ثواب پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ تو ثواب بھی پہنچے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ انہوں نے ایک تو جو کام کیا وہ جائز کیا۔ دیکھیں، جیسے انسان حلال کمائی کماتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، حلال کمائی حلال روزی کماتا ہے نا، دیانتداری سے، سچائی سے، خلوص نیت سے، ایمانداری سے پیسہ کماتا ہے، تو اس کا بھی اسے ثواب پہنچتا ہے نا۔ اسی طرح جو دین کا عالم ہوتا ہے وہ بھی جب دین کا علم دیانتداری سے، سچائی سے لوگوں کو سکھاتا ہے اور اس کی اگر پیسے بھی لیتا ہے، اسے ثواب پہنچتا ہے، کیونکہ حلال طریقے سے وہ روزی کما رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو دین کا علم ہے یہ تو ویسے بھی افضل علم ہے دین دنیا کے مقابلے پر، لہذا اس کا ثواب بھی اسے پہنچتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو دین کے علم میں صرف کیا، دین کا علم سیکھا اور دین کا علم سکھایا، تو اسے دین کا علم سکھانے کا اور سیکھنے کا بھی ثواب پہنچا، اور پھر اس کے عوض پیسے لینا، معاوضہ لینا، اسے اس کا دنیاوی فائدہ بھی پہنچا۔ تو یہ ناجائز اور حرام نہیں۔ تو دنیا کی حقیر قیمت پر، دنیا میں کسی بھی اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کی نشانی کو، اللہ کی آیات کو حقیر قیمت پر بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ناجائز کام کرے، حرام کام کرے، حرام کام کرے، وہ ہے جو ہے حقیر قیمت پر بیچنے والی بات، وہ ہے۔ اب جیسے انسان کا وجود ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ نے بنایا ہے، ایسا وجود تو کوئی انسان نہیں بنا سکتا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو اب اس نشانی کا استعمال جائز کرنا چاہیے، اللہ کن نے جو وجود دیا ہے اس کا، ہاتھوں کا، پیروں کا، آنکھوں کا، ہر چیز کا جائز استعمال کرنا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، اگر ناجائز استعمال کرو گے تو پھر وہ کیا ہے؟ حقیر قیمت وصول کر رہے ہو، یعنی اپنا ذاتی مفاد دیکھ رہے ہو، بس دنیا دیکھ رہے ہو، دنیا کی لالچ دیکھ رہے ہو، اپنا مفاد دیکھ رہے ہو، حرام حلال کی تمیز نہیں کر رہے، ناجائز کام کر رہے ہو، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس قدر عالی شان وجود دیا ہے انسان کو، اس کا جائز استعمال کر کے جنت نہیں حاصل کرنا چاہتے۔ اللہ تو فرماتا ہے نیک کام کرو گے تو میں جنت بھی دوں گا، وہ جنت نہیں چاہتا بندہ، اچھے کام نہیں کرتا اور بس بے نمازی رہتا ہے، بد عمل رہتا ہے، بد نظری کرتا ہے، فحاشی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، چوری چکاری کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بدعہدی کرتا ہے، حقوق العباد میں حق تلفی کرتا ہے لوگوں کی۔ یہ گویا اللہ کی آیات کو، اللہ کی نشانی کو، انسان کا جو وجود ہے، اس کی جو عقل ہے، اس کی عقل، اس کا وجود، یہ اللہ کی نشانی ہے، اسے حقیر قیمت پر استعمال کر رہا ہوتا ہے، بیچ رہا ہوتا ہے کہ میرا وجود، میری زندگی حاضر ہے جی، مجھ سے کوئی بھی حرام کام کروا لو، چوری چکاری کرا لو، جھوٹ بلوا لو، بس مجھے پیسے دے دو، مجھے کچھ دنیا کا مفاد دے دو۔ یہ حقیر قیمت لے رہا ہے اور اللہ کی نشانی کو بیچ رہا ہے۔ اللہ کی نشانی کیا ہے؟ اس کا وجود، اس کی عقل و دانش، اسے وہ بیچ رہا ہے۔ تو یہ اللہ نے وجود اس لیے نہیں دیا معمولی کاموں کے لیے، حقیر قیمت وصول کرنے کے لیے، ناجائز کام کرنے کے لیے، اس لیے دیا ہے کہ انسان اس سے
جائز کام کرے تاکہ اسے جنت ملے، اللہ کی رضا حاصل ہو۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی کامل مومن بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔